السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 198 اور 199 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس کے اندر دنیاوی فائدے، عرفات اور مشعل حرام، ذکر و عبادت، مساوات کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ، محبنہ اور ذی المعاذ بڑی باری منڈیاں تھیں۔ حج کے دنوں میں یہاں خوب تجارت ہوا کرتی تھی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد لوگوں نے انہیں مناسب خیال نہ کیا کہ حج کے دنوں میں تجارت کی جائے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو تاجر مال تجارت لے کر منا اور مکہ کے بازاروں کے لیے جاتے ہیں، یا جو اونٹ والے اپنے اونٹ بیچنے کے لیے مزدلفہ اور فات و منا میں لے جاتے ہیں، ان کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں تجارت آ گئی وہاں عبادت کہاں باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے بات واضح کر دی کہ اسلام مال و زور اور دنیا کے خلاف نہیں، بلکہ ان کاموں کے خلاف ہے جو انسان کو دین اور عاقبت کے خیال سے غافل کر دے۔ اسلام جس طرح آخرت کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے، اسی طرح لوگوں کی بنیادی دنیائی فلاح و بہبود کا بھی خواہش مند ہے، اور یہ خصوصیت اس کی یہ عبادت میں موجود ہے، حتیٰ کہ وضو، نماز باجماعت، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے ارکان انسان کی روحانی قوت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی، مادی، جسمانی، معاشی اور سیاسی فلاح و بہبود کو بڑھاتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں دور دراز سے آنے والے مسلمان خشکی اور بحری سفر اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ملت اسلامیہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بے شمار تجارتی اور معاشی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کو پیش نظر قرآن مجید نے یہ اجازت دے دی کہ حج کرنے والے اصلی مقصد حج کو قرار دیں اور اس کے ساتھ اگر تجارت بھی کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ تجارت غرض نہ بن جائے، اصل مقصد حج ہی رہے۔ میرے ربکم کا جملہ کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ جو رزق یا فائدے تمہیں حاصل ہوتے ہیں، یہ تمہاری اپنی ذاتی کوشش یا محنت کا نتیجہ نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دیتا ہے۔ اس لیے تجارت اور کاروبار کرتے وقت اس بات کی طرف نظر رکھو کہ جو نفع تمہیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر وہ کام جو ایک انسان خدا کے احکام کے مطابق انجام دیتا ہے اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسلام ایسے کام کو داخل عبادت قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، اور دین کی منافی نہیں کہتا۔ اسلام جس چیز سے روکتا ہے وہ ذخیرہ اندوزی، قیمتیں بڑھانا، حرام کی تجارت کرنا اور ناجائز کاروبار کرنا، اس چیز سے اسلام منع کرتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم طواف کے لیے عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو۔ عرفات مکہ معظمہ سے جو سڑک مشرق کی طرف طائف کو جاتی ہے، اس پر مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر کئی میل کے رقبہ کا ایک ایسا لمبا چوڑا میدان ہے جس کا نام عرفات ہے۔ اس میدان میں ایک پہاڑی بھی واقع ہے، اس کا نام بھی عرفات ہے، جس کی بلندی سطح زمین سے 200 گز ہے۔ تمام سال یہ میدان بالکل سنسان پڑا رہتا ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجیوں کی آمد سے اس میں بہت رونق ہوتی ہے۔ حاجی 8-9 ذی الحج کی دوپہر تک منا میں آ جاتے ہیں اور اگلے روز 9 ذی الحج کو سورج نکلتے وقت ہی عرفات کو روانہ ہو جاتے ہیں اور دوپہر کو عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوپہر سے عصر کے وقت تک حاجیوں کو وہیں رہنا پڑتا ہے۔ اس قیام کو اسلام میں وقوف کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں حاضری حج کا سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ عرفات کے میدان میں قیام کا یہ سارا دن
توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو مزدلفہ مشعل حرام کے لیے کوچ کر جانا ہونا چاہیے۔ اس روز ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر عرفات کے مسجد نمرہ میں ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ واپس پہنچ کر عشاء کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ المشعر الحرام یہ اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ ویسے سارا مزدلفہ کو بھی مشعر الحرام ہی کہتے ہیں۔ مزدلفہ مکہ سے کچھ 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ منا سے عرفات جانے کا ایک تو سیدھا راستہ ہے اور حاجی نو کو عرفات اس راستے سے جاتے ہیں، لیکن عرفات سے واپسی کے لیے دوسرے راستے سے آنے کا حکم ہے۔ اسی راستے میں مزدلفہ پڑتا ہے۔ حاجیوں کو قافلے یہیں گزارتے ہیں اور پہاڑی کے اوپر مسجد میں سارا وقت نماز، عبادت و توبہ استغفار میں بسر کرتے ہیں۔ حج کے تمام اعمال میں سے فرض 3 ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 ذوالحج کے 9 تاریخ کو عرفات میں حاضر ہونا ہے، وقوف بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 طواف۔ ان تینوں میں اہم ترین وقوف ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اسے اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں سکھلایا اور بے شک اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد ان طریقوں سے کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ لینا اور نئی صورتیں قائم کر لینا سخت گناہ ہے۔ دنیا اور دنیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی رہا ہے کہ انہیں حقیقی راہ سے ہٹا کر من گھڑت طریقوں میں الجھا دیتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ بے شمار رسموں اور غلط عقیدوں میں مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے مخصوص طریقے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت نے پوری طرح ان گمراہوں اور غلط فہمیوں کی تردید کر دی۔ قرآن مجید میں لفظ ضالین استعمال کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے کام نہ لے، اس کی بھیجی ہوئی وحی کو مشعل راہ نہ بنائے اور اس کی نازل کی ہوئی تعلیم کو بنیاد و عمل نہ ٹھہرائے، وہ ناکافر اور بھٹکتا ہی رہے گا۔ وہ اپنی طرف سے کتنا ہی زور لگا کر کوئی راستہ تلاش کر لے اور کیسے ہی پرستش کے طور طریقے ایجاد کر لے، پوجا کی صورتیں سوچ لے، لیکن سب باتیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی۔ اصل طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اس لیے اپنی اور اپنے جیسے انسانوں کی خود ساختہ ہر تدبیر ناقص ہوگی اور اس پر چلنا گمراہی کا باعث ہوگا۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے صحیح ترین رہنما قرآن مجید ہے۔ اس میں بیان کی ہوئی باتیں اس ہستی کی بتائی ہوئی ہیں جو دنا و بنا، حاضر و ناظر، حلیم اور حکیم اور خالق و مالک ہے۔ وہ ہماری ضروریات کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے لیے اپنے وسیع علم سے کام لے کر ایسی راہ بتاتا ہے جو آسان اور سیدھی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اسی راہ کو معتبر مانیں اور انسانوں کے گڑے ہوئے تمام طریقوں کو چھوڑ دیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے لوگ پھریں اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک ہی جگہ قیام کریں گے اور ایک جگہ سے ہی ان کی واپسی ہوگی، گویا کسی میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہو، آئندہ غلط حرکات سے باز رہنے کا وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری خطائیں معاف فرمائے گا اور بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔